بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام یوم عاشوراء جمعہ کا دن سن 1443 ہجری اور 20 اگست سن 2021 ہے۔ گزشتہ کل یعنی 9 محرم الحرام کو ہم نے ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں سنا تھا۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت اور حقیقت۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ ایام اور کچھ راتوں کو، کچھ دنوں اور کچھ راتوں کو اپنی خاص فضیلت، اپنی خاص رحمت اور عنایت سے نوازا ہے۔ انہی ایام میں سے خاص طور پر 10 محرم الحرام، جس کو عام طور پر عاشوراء کہا جاتا ہے، عاشوراء جس کے معنی ہے 10واں دن، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر یہ دن حامل ہے۔ عاشوراء کا دن، یوم عاشوراء کے روزے کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہو جانے کے بعد بھی عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرمایا، اور عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم باب صوم یوم عاشوراء کے تحت حدیث آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہو سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے، اور سوائے رمضان کے مہینے کے، یعنی عاشوراء 10 محرم الحرام کے روزے کا اور ماہ رمضان کے روزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہی اہتمام اور زیادہ ہی فکر فرماتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ اور اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یوم عاشوراء کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس روزے کے رکھنے کا آپ نے حکم بھی فرمایا۔ اسی طرح یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں روایت اور حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت، 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت یکفر السنۃ الماضیہ، کہ 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس 10 محرم الحرام کے روزے کی برکت سے اللہ تعالی بندے کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ فضیلت اور یہ ثواب ہے یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کے روزے کے رکھنے کی۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے
کہ یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور حقیقت کی وجہ کیا ہے، کہ یوم عاشورہ کی یہ فضیلت کیوں ہے اور یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ اہل علم نے، ہمارے علماء امت نے اس دن کی فضیلت کی اور اس دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، لیکن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ان وجوہات کی اور ان واقعات کی زیادہ کوئی اصل اور حقیقت اور بنیاد نہیں ہے، لہذا اس دن کی فضیلت اور اس دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی وجہ کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں، عاشورہ کے روزے کے بارے میں ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو ہم اہل ایمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور اسی دن بنی اسرائیل اور یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو دونوں روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی اور تھوڑی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، باحیات رہا، تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ملا کر 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کو ملا کر روزہ رکھوں گا، 10 کے ساتھ 9 یا پھر 10 کے ساتھ 11، 9-10 یا 10-11، اس طرح 2 روزے رکھوں گا۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن چونکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا تھا، تو صحابہ کرام نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ آئندہ سال سے 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا کر 2 روزے رکھے، اور اس طرح یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کی مخالفت کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مخالفت کی اور مشابہت سے بچنے کی تعلیم فرمائی اور صحابہ کرام نے آئندہ سال اس کو کیا، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو غیر مسلموں اور بے ایمانوں کے ساتھ کسی بھی کام میں اور کسی بھی عمل میں ادنا اور تھوڑی سی بھی مشابہت اور یکسانیت نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہاں روزے کے معاملے میں روزے میں مشابہت ہو رہی تھی جو کہ عبادت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، تو پھر دوسرے کاموں میں جو عبادت کے علاوہ ہے، جو جائز نہیں ہے، تو ایسے کاموں میں اور ایسی حرکات میں ان لوگوں کے ساتھ اور غیروں اور بے ایمانوں کے ساتھ ہمارے لیے مشابہت اختیار کرنا بالکل جائز نہیں۔ لہذا ایک مسلمان کا طرز عمل، ایک مسلمان کی وضاقتہ، اس کی چال ڈھال، اس کے اخلاق اور عادات، ان تمام چیزوں میں وہ غیروں اور بے ایمانوں سے ممتاز ہونا چاہیے، یہودیوں سے مخالفت کرنا چاہیے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا، تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم بے ایمانوں کی اور غیر مسلموں کی مشابہت اس نیت سے اختیار کریں کہ ہم بھی ان جیسے نظر آئے، ان کی نقالی ہم اس لیے کریں کہ ہم بھی ان جیسے لگے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غیروں کی، بے ایمانوں کی نقالی کرنے سے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔